جدوں عشق حقیقی مل جاوے جدوں عشق حقیقی مل جاوے پھر توڑ نبھانا پیندا اے جدوں عشق حقیقی مل جاوے پھر توڑ نبھانا پیندا اے جدوں عشق حقیقی مل جاوے پھر توڑ نبھانا پیندا اے ساری دنیا نو چھڈ کے تے ساری دنیا نو چھڈ کے تے مولا ول آنا پیندا اے ساری دنیا نو چھڈ کے تے مولا ول آنا پیندا اے ہر کوئی اونج تے پڑھدا اے قرآن سے پارے رات دن ہر کوئی اونج تے پڑھدا اے ہر کوئی اونج تے پڑھدا اے قرآن سے پارے رات دن ایک ایسی منزل آندی اے نیزے تے سنانا پیندا اے ایک ایسی منزل آندی اے نیزے تے سنانا پیندا اے ایک ایسی منزل آندی اے نیزے تے سنانا پیندا اے لکھاں قربانی دیندے نے رب راضی ہو جائے ساڈے تے لکھاں قربانی دیندے نے رب راضی ہو جائے ساڈے تے لکھاں قربانی دیندے نے رب راضی ہو جائے ساڈے تے کدی رب نو راضی کرن لئی بچیاں نو کوہانا پیندا اے کدی رب نو راضی کرن لئی بچیاں نو کوہانا پیندا اے کدی اے ویلا وی آندا کدی او ویلا وی آندا اس راہ دے سچے عاشق تے کدی او ویلا وی آندا اس راہ دے سچے عاشق تے جدوں یار کسے دا رس جاوے
نچ نچ کے منانا پیندا ہے کدی یار کسے دا رس جاوے کدی یار کسے دا رس جاوے کدی یار کسے دا رس جاوے نچ نچ کے منانا پیندا ہے کدی یار کسے دا رس جاوے نچ نچ کے منانا پیندا ہے خود خالق دسیا خود خالق دسیا خلقت نو انج لا کے توڑ نبھائی دی جدوں ہجر ستاوے سونے نو کدی جدوں ہجر ستاوے سونے نو عرشاں تے بلانا پیندا ہے جدوں ہجر ستاوے سونے نو عرشاں تے بلانا پیندا ہے جدوں ہجر ستاوے سونے نو عرشاں تے بلانا پیندا ہے میں ایویں ظہوری بولدا نہیں ہر اگے دکھیڑے پھولدا نہیں میں ایویں ظہوری بولدا نہیں ہر اگے دکھیڑے پھولدا نہیں کوئی دل دا محرم مل جاوے کوئی دل دا محرم مل جاوے مڑ درد سنانا پیندا ہے جدوں کوئی دل دا محرم مل جاوے مڑ درد سنانا پیندا ہے نعرہ تکبیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف باواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار دے نال، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے موقع تے میں نے مضمون شروع کیتا سی بیت اللہ شریف دی حاضری، اور پھر بیت اللہ شریف دے اندر جو ارکان ادا کیتے جاندے نے وہ اہل سنت دی نمائندگی کردے نے اور ساڈے مسلک دی ترجمانی کردے نے۔ اس عنوان تے چند گزارشات پیش کیتیاں سن، اور یہ عرض کیتا سی کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندیاں نو اے شانہ عظمتاں عطا فرمائیاں کہ انہاں دیاں اداواں اللہ اپنے فرض بھی شامل کر رہی ہیں۔ زندگی دے اندر صاحب مال تے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، مگر پورے حج میں ایک رکن بھی ایسا نہیں کہ جڑا اللہ نے کیتا ہوئے۔ سارے کم نبیاں کیتے، ولیاں کیتے، اللہ دیاں مقبولاں کیتے، مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے کیتے۔ اللہ نو انہاں دیاں اداواں اتنیاں پسند آ گئیاں کہ اپنے فرض بھی شامل کر لئیاں۔ نقل کرو گے میرے پیاریاں دی، ادا اپناؤ گے میرے محبوب تے محبوب دے محبوباں دی، تے میں اپنی فہرست وچ لکھاں گا میرا فرض ادا کر رہے ہو، میری بندگی کر رہے ہو۔ میں نے عرض کیتا سی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کرن لئی دوڑیاں۔ ایک نبی دی بیوی ہے، ایک نبی دی ماں ہے، اور ماں دی مامتا مجبور کر رہی ہے کہ بیٹا پیاسا ہے، میں پانی تلاش کراں کدھر پانی مل جائے۔ کدے صفا ول کدے مروہ ول، بیٹا اکھاں سامنے ہوندا ذرا آہستہ چلدیاں نے، اکھاں تو اوجل ہوندا دوڑ پیندیاں نے۔ اللہ نو یہ ادا اور پھیرے اتنے پسند آئے کہ رب نے فرمایا جبریل میری ولیہ دے پھیرے بھی لکھ اور دوڑن دا انداز بھی لکھ۔ یا اللہ تے ماں اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کر رہی ہے۔ فرمایا ہاں وہ بیٹا ہے وہ ماں ہے، پر ویکھنا بیٹا کون ہے؟ بیٹا بھی تے محمد عربی دا دادا ہے نا، اے ماں بھی تے محمد عربی دی دادی ہے نا، لہذا اے میری ولی ہے، میں ادھی دوڑ تے حج دے رکن پیا بنانا ہے۔ جتنے پھیرے انہیں لائے نے قیامت تک نبی بھی لان گے، ولی بھی لان گے، غوث بھی لان گے۔ جی میں اے دوڑیے ایویں مدینے والا محبوب بھی دوڑے گا، فاطمہ زہرا بھی دوڑے گی، قیامت تک اولیاء علماء دوڑ دے رہے گے۔ آج وہ پہاڑیاں ختم ہو چکی ہیں، برآمدے بن چکے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، بہترین فرش میں، مگر اللہ نے انہوں دی عظمت کی بیان کی۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک بے شک پکی گل ہے، حد نہیں ہوگی ولیاں دی عظمت دی۔ اللہ ولی دی شان بیان کرن تو پہلے یقین پیا دلانا ہے، بشک نہ کرے ہو، پکی گل جے۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پکی گل یہ وے کہ صفا تے مروہ اے اللہ دیاں نشانیاں ہیں. صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں، اور اللہ دی نشانیاں دی عظمت کی قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرن نال دلاں نو تقوی ملدا ہے، دلاں نو پاکیزگی ملدی ہے، طہارت ملدی. صفا تے مروہ کی نے؟ اللہ دیاں نشانیاں. اور جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے او دا دل متقی ہوندا ہے، پرہیزگار ہوندا ہے. تو قرآن پاک دیاں میں دوویں آیتاں پڑھیاں، صفا اور مروہ دی اس تو علاوہ کوئی تعریف نہیں کہ اتھے رب دی ولیہ دے پیر لگے نہیں. حضرت حاجرہ دی قبر نہیں اتھے، حضرت حاجرہ دی قدمہ نے نشان بھی کوئی نہیں، پہاڑیاں ختم ہو چکیاں نے. مگر قیامت تک جیڑا بندہ اس جگہ دا احترام کرے گا او دا دل پاک ہوئے گا. کیڑی جگہ؟ کہ جتھے تھوڑی دیر ولیہ چل دی رہیے، دوڑ دی رہیے، دعوت فکر دینا ہے. قرآن نے سنو مسئلہ سمجھا دیتا، جتھو اللہ دا ولی لانگ جائے اس جگہ دا ادب کریے تے دلاں نو تقوی ملدا ہے. تے جتھے میرے علی شاہ لیٹیا ہویا ہے، جتھے داتا علی ویری آرام پیا کردا ہے، جتھے غوث جلی اپنی قبر وچ آرام کر رہے نے، ادا احترام کرن نال دل پاک نہیں ہون گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب زادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب، شان اولیاء. اللہ حکم. ماشاء توصیف بھائی آگے تشریف مہربان. ہمیں خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک عظیم رکن شورا کے جناب حاجی محمد توصیف رضا تاری زینت محفل بنے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت کے سروں پہ رکھے اور یہ گلستان سنیت میں خدا ہمیشہ بار رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے دروازے پہ جا کے رسول اللہ کی سنتوں کو عام کر رہے ہیں. اللہ حضرت امیر اہل سنت کا فیضان جاری وسلم. تو میں عرض کر رہا سا کہ شان دیکھو جتھے ولی گزر گئے ہیں، جتھوں اللہ دا ولی گزرے ہے، لنگے نشان کوئی نہیں، قبر بھی کوئی نہیں. اگر اس جگہ دا احترام کریے تو قرآن کہندا ہے دلاں نو تقوی ملدا ہے. تے جتھے اللہ دے ولی اپنی قبراں وچ لیٹے ہوئے نے، انہاں دا احترام کرن نال کتنا مرتبہ ملدا ہوئے. تو میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی، مینوں کوئی بندہ کہنے لگا کہ ساڈا مذہب مکے مدینے والا ہے. میں کہا جی مکے مدینے دے پیسے تواڈے کول ہیں، مذہب ساڈا ہے اتھے بھی. کہنے لگا تواڈا کی ہے؟ توصیف بھائی میں انہاں نوں آکھیا، میں کیا تسی 8 تراویاں پڑھدے ہو، مکے 'چ 20 پڑھدے نے، ساڈا مذہب ہے کہ تواڈا ہے؟ تسی ولدوالین پڑھدے ہو، مکے والے ولدوالین پڑھدے نے، ساڈا مذہب ہے کہ تواڈا ہے؟ تسی نبی دے نام تے انگوٹھے نہیں چوم دے، مکے وچ اللہ پتھر چوماندا ہے، پتھر وال اشارہ کر کے چپے چوماندا ہے. اوتے سنیاں دے عقیدے تے موہراں پئیاں لگدیاں نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دیتی، اللہ نے قبول کر لی. حد نہیں ہو گئی نبی دی عظمت دی، رب نے ذبح بھی نہیں ہون دیتا تے قربانی بھی قبول کر لی تے ذبیح اللہ دی پگڑی بھی عطا کر دیتی. الحمدللہ ہر جگہ اہل سنت دے عقائد روشن نے اور منور نے. اللہ اکبر. مگر حضرات ممبر رسول تے بیٹھا واللہ باللہ تعالی ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اے وے کہ حج مکے پڑھیا جاندہ ہے، عمرہ مکے کیتا جاندہ ہے، سعی مکے ہوندی ہے، طواف مکے ہوندہ ہے، سارے ارکان مکے چوں دینے حج دے. مگر کلمے دی قسم ہے قبولیت دیاں مہراں مدینے چ لگ دیاں.
آج پڑھیا مکے جاندہ ہے مگر قبولیت دی مور. اسے واسطے آلہ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ آپ نے بڑی عجیب بات کی تھی. فرماندے نے میرے کول جدوں بھی کسی نے پوچھا ہے نا کہ کدھر جا رہے ہو تے کدے نہیں آکھیا مکے چلے ہیں, تے کدے نہیں آکھیا میں حج کرن چلے ہیں, عمرہ کرن چلے ہیں. کی آکھیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی نیت ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. آقا نے چاہا تو مجھے حج بھی کرا دیں گے, عمرہ بھی کرا دیں گے. کسی نے پوچھنا مولانا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا جو حج عمرہ میں نے اپنی مرضی سے کیا, اللہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, پتہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے. اور جو مدینے والے آقا نے مجھے حج کرایا وہ قبولیت کی مور پہلے ہی لگا دیں. ہائے ہائے. اسی واسطے تیالہ حضرت فرماندے نے کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے مجھ سے کہ نفت کدھر کی ہے, کدھر جان دا ارادہ ہے؟ فرماندے نے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے, جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. کسی نے آکھیا مولوی صاحب چلے ہو مکے مدینے, مدینے جا رہا ہوں, مدینے جا رہا ہوں. تے بڑی سخت گرمی دے عرب دی تے تپ دے بٹے تے سفر بخار بھی چڑھ جاندہ ہے, جسم نو درد بھی شروع ہو جاندہ ہے, پنڈلیاں پاریاں ہو جاندیاں نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, اور کلفت جگر کی ہے. او نادان یہ تو دیکھ کہ نیت کدھر کی ہے, نادان یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے, بولو نادان یہ تو دیکھ نیت کدھر کی ہے. ہائے ہائے. ہن حاجی حج کر چکے نے, مدینہ پاک دی تیاری ہو رہی ہے, حضور دے روضے ول جا رہے ہیں, کعبے دا آخری طواف کیتا, حجر اسود نو بوسہ دیتا, حجر اسود نے پکار کیا کیا خوش نصیبہ مدینے چلے ہیں. کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. حجر اسود کہنے لگا مدینے جا رہے ہو, اتھے اللہ نو سجدے کر کے مصطفیٰ نو خوش کرو گے تو اڈے جبین دے گناہاں دی کالک دھل جائے گی. کالک جبیں کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے, اور مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. حجر اسود کہنا میں نے بھی نال لے چلو, میری بھی مرضی ہے مصطفیٰ دے روضے تے ہوا ہوں, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اسے واسطے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی ہاں کھلوتے نے بیت اللہ دے کول دعاواں کر رہے نے. مدینہ پاک ول تیاری ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اوے مکے آن والے خوش نصیبو, کعبے دا طواف کرن والو, تے بیت اللہ دے پھیرے لگان والو, تے زم زم پین والو, تے کعبے دے پرنالے تھلے کھلو کے تے بارش دے قطرے وصول کرن والے خوش نصیبو. بڑی مبارک ہوئے تسانے حج کیتا, بڑی مبارک ہوئے تسانے کعبے دا طواف کیتا, زم زم پیتا, مگر اے مدللہ ہن کہندا ہے حاجیو آؤ
شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ایک کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے عشق ویکھو احمد رضا دا اعلیٰ حضرت فرماندے نے بڑے خوش نصیب ہو تساں کعبے دی زیارت کیتی ہے ہن میرے نال چلو میں تھانوں کعبے دا کعبہ وکھاواں خوش نصیب ہو تساں مکے رہ کے زمزم پیتا ہے آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ چاہے کوثر کا بھی دریا دیکھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ حضور پیر صاحب زادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب آب زمزم بھی پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ آؤ شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اعلیٰ حضرت مکے سن تے بارش ہوئی تے کعبے دے پرنالے میزاب رحمت وچوں پانی گرن لگ پیا تے لوگی ٹوٹ کے پیندے نے مینوں چلو مل جائے مینوں 2 قطرے ہی مل جان کسے نو چلو ملدا ہے کسے نو چند قطرے ملدے نے کسے تے خالی چھٹے پیندے نے اعلیٰ حضرت نے آکھیا خوش نصیب ہو کعبے دے پرنالے تھلے کھلوتے ہو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے ان کی رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو ان کی رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو ان کی رحمت کا یہاں قربان جائیے مصطفیٰ کریم دی عاشقاں دے عشق تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لوگ کسے پوچھیا کہ مکہ افضل یا مدینہ آپ نے فرمایا میں اتھے عبادت واسطے آئے کوئی توڑے نال بحث کرن نہیں آیا بس ایک جملے میں تمہیں جواب دے دینا سن لو انہوں نے کہا جی جواب دیو اعلیٰ حضرت نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اور سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ سن دے ہیں قیامت والے دن حضور دی بڑی رسائی ہوئے گی اور اگر حضور دی رسائی ہوئے گی پھر تے موجہ ہی موجہ یا پتھر مارن والے انو دعا دیندہ تے درود پڑھن والے انو کدوں خالی بھیجے گا گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ہائے ہائے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے بڑی لمبی نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی آخر تے جا کے اعلیٰ حضرت نے ایک جواب دیتا ہے
ایک شک دور کیتا ہے. وہ کی یہ جڑا پہلا اللہ حضرت دا شعر ہے نا یہ دوسرا مصرع یہ بھی شک ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گھر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی. یہ جڑا گھر ہے نا یہ بھی شک ہے کہ اگر تے حضور دی رسائی ہوئے گی پھر تے گناہ گاراں دی بن جائے گی, تے جو خدا کا نخواستہ نہ ہوئی تے پھر اگر حضور دی رسائی نہ ہوئی پھر تے اسی رگڑے جاواں گے. یہ جڑا گھر ہے نا یہ بھی شک پایا جاتا ہے. پوری نعت لکھ کے مکتے وچ جا کے آلہ حضرت نے شک دیاں دیواراں توڑ دی. پہلے شعر نو کہندے نے مطلع, مطلب بھی شک سی. گھر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بنائی ہے. اور آخری نو کہندے نے مکتا کہ آخری ہے, اس تو بعد کوئی شعر نہیں. مکتے وچ جا کے آلہ حضرت نے نا اس شک دی دیوار نو توڑ دیتا. آپ فرماندے نے مطلع میں یہ کیا شک تھا. وہ پہلے شعر کی شک پائی گھر ان کی رسائی ہے, گھر تے شک دا لفظ ہے. مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ. یہ کی شک ہے گھر ان کی رسائی. اللہ دی قسم ہے, اللہ دی قسم ہے. دو قسمیں اعلیٰ حضرت نے چکیاں. مطلع میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ, اور بس ان کی رسائی ہے, بس ان کی رسائی ہے. اچھا ایک حدیث ہے کہ مکہ شریف دی عظمت دے بارے. مکہ بڑا عظیم شہر ہے اور مکے دیاں بے شمار عظمتاں نے. مکے دی سرزمین تو قربان جائیے. یہ زمین ہے جتھے میرے رسول نے جنم لیا ہے. یہ زمین ہے جتھے میرے رسول دا بچپن گزرے ہے. یہ زمین ہے جتھے مصطفیٰ دا لڑکپن گزرے ہے, رسول دی جوانی گزری ہے. یہ زمین ہے جنیاں غاراں وچ مصطفیٰ رو رو کے رب نو منایا. یہ زمین ہے جتھے نزول قرآن ہویا. یہ زمین ہے جتھے بیت اللہ ہے. یہ زمین ہے جتھے حجر اسود ہے, مقام ابراہیم ہے. مکے دیاں بے شمار فضیلتاں نے. یہ زمین ہے جتھے رسول نے نبوت دا اعلان کیتا. یہ زمین ہے جدیاں گلیاں وچ رسول تے پتھر برسائے گئے. یہ زمین ہے جتھے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا گیا. یہ زمین ہے جتھے بلال دی زبان تے اگ دے انگارے رکھے گئے. یہ زمین ہے جتھوں تنگ کر کے مصطفیٰ نو نکالیا گیا. یہ زمین ہے 10 سالاں بعد مصطفیٰ واپس آیا تے 10,000 دی فوج محمد عربی دے نال سی. مکہ بڑیاں شاناں والا ہے. اور مکے دی یہ فضیلت ہے کہ جڑا بندہ مکے سے ایک نماز پڑھے انہوں 1,00,000 نماز پڑھن دا ثواب. پوری دنیا کسے شہر چلے جاؤ کہ تسی 1,00,000 نماز پڑھو تو بیت اللہ شریف دے اندر صرف ایک نماز پڑھو بس. حرم شریف بھی صرف ایک نماز, 1,00,000 نماز تے باری. اور مدینہ پاک دی فضیلت ہے کہ اتھے ایک نماز 50,000 نماز دا ثواب ملتا. سمجھا؟ یہ دونوں حدیثاں ویکھو تو ذہن ایک کہندا ہے کہ مکہ بہت شان والا ہے اس واسطے کہ اتھے 1,00,000 نماز دا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنا, اور مکے 50,000 نماز دا ثواب ملتا ہے کیونکہ اتھے ثواب کم ہے. اس واسطے مکہ افضل ہے. مگر علماء نے بڑی حسین بحث کی تھی. وہ کہندے نے بالکل ٹھیک ہے مدینے 50,000 نماز دا ثواب ہے اور مکے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے. مگر عاشق کہندے نے جیڑی مدینے دی ایک نماز ہے نا وہ مکے والی 50,000 نماز دا ثواب ہے. اتھے رب دا محبوب رہندا ہے. ایک جواب. دوسرا فرماندے نے مکے دی فضیلت بڑی ہے کہ جڑا اتھے ایک نیکی کرے گا انہوں 1,00,000 نیکی دا ثواب ملے گا. جڑا ایک گناہ کرے گا گناہ بھی اتنے ہی ملن گے. جڑا مکے ایک گناہ کرے گا نا تے انہوں 1,00,000 گناہ دا عذاب ہوئے گا کہ انہیں 1,00,000 گناہ کیتا ہے.
مگر مدینہ پاک بھی جڑا نیکی ایک کرے گا انہوں ثواب 50,000 دا ملے گا، گناہ ایک کرے گا تے ایک ہی گناہ ملے گا، اوتھے 50,000 گناہ نہیں ہون گے۔ اے من موڑے نبی دی عظمت ہے نا۔ بارے علماء دیاں بحثاں چل دیاں رہنیاں نے، کوئی کہندا ہے مکہ افضل ہے، کوئی کہندا ہے مدینہ افضل۔ ساڑھی جماعت دے بہت بڑے خطیب گزرے نے، مولانا محمد شریف نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ یہ چند سال پہلے لاہور انہوں دی قبر کھولی گئی، 34 سال تو بعد وصال ہویا، 34 سال ہو گئے سن۔ راوی روڈ تے آپ دا مزار سی نوری دربار تے حکومت پنجاب نے سڑکاں کھلیاں کرنیاں سن، انہوں نے آکھیا بھائی تو قبر پٹو، تے انہوں نے کمیٹی بنائی 7 رکنی کمیٹی کہ رات 2 بجے قبر کھولو، پتہ نہیں کی حال ہے، اللہ ہی جاندہ ہے، برزخ ہے، پردے وچ کی ہو رہا ہے، لہذا جو کچھ ہے مسجد حجرے اندر قبر بنا کے منتقل کر دیو۔ خدا دی قسمیں او کمیٹی والے دستے نے، میں سپیشل لاہور گیا، میں ایک آدمی نے بلایا، میں کیا تو موجود سی؟ کہنے لگا 7 رکنے کمیٹی میں بھی موجود سا۔ میں کیا سنا؟ مسجد وچ بٹھا کے میں حلف دے کول لیا، کہنے لگا جدوں اساں نے پہلا پتھر چکیا نا تے علاقہ خوشبو نال مہک اٹھیا۔ جدوں قبر کھولی تینج پتہ چلتا سی مولانا نو ہونے ہی لٹایا گیا، آرام کر رہے نے، 34 سالوں تو بعد لاش نکال کے اندر کمرے بھی دفن کر دیتی گئی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا محمد شریف نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن کہ میں حج تے گیا، خطبہ حج ہو رہا سی، عرفات دے میدان چ میں اپنے خیمے چ موجود سا، اور خیمے تو باہر 2 پاکستانی عورتاں وضو کر رہی سن اور آپس باتاں کر رہی سن۔ ویسے مسئلہ ہے کہ وضو کرن لگیاں کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی چاہیے، وضو دا ثواب ختم ہو جاندہ ہے، وضو تے ہو جاندہ ہے۔ نبی کریم فرماندے نے جدوں بندہ مومن وضو شروع کردا ہے تے اس دے سر تے رحمت دی چادر تان کے 4 فرشتے 4 کونے پکڑ کے کھڑے ہو جاندے نے اور دعاواں کردے نے، یا اللہ دی مغفرت کر، اس نو برکتاں عطا فرما۔ اگر وضو کر دیا بندہ ایک بات کردا ہے تو ایک فرشتہ کونا چھوڑ کے تے منہ پھیر لیندہ ہے، 2 باتاں کردا ہے تے 2 فرشتے کونا چھوڑ دیندے نے، 4 باتاں کردا ہے تے دے سر تو رحمت دی چادر اتار دیتی جاندی ہے، وضو ہو جاندا ہے مگر اس دعا فرشتیاں دی دعا اور اللہ دی رحمت تو محروم ہو جاتی ہے۔ وضو کردیاں بات نہیں کرنی چاہیے، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نے مگر بے شمار فائدے ہوندے ہیں۔ اے اذان ہوندی ہے نا، نبی کریم فرماندے نے اذان ہوئے تے تسی اذان دے نال اذان پڑھو، مؤذن آکھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تسی بھی آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان دے نال اذان پڑھو۔ یہ نبی کریم عورتاں وچ بہ کے مسئلہ کیتا، خواتین نبی پاک نے فرمایا عورتوں اذان دے سنن لگیاں باتاں کیتیاں کرو، اذان دے نال اذان پڑھی کرو۔ آقا فائدہ کی؟ نبی کریم نے فرمایا جیڑی عورت اذان دے نال اذان پڑھے گی، اذان سنن تے اللہ اس نو 1,00,000 نیکی عطا کرے گا۔ کتنی نیکی عطا کرے گا؟ صحابہ کرام نے آکھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ صرف عورتاں واسطے یا ساڑھے واسطے بھی ہے؟ صحابہ نے پوچھیا، موقع مل گیا، یا رسول اللہ یہ 1,00,000 نیکی یہ صرف عورتاں واسطے یا مرداں نو؟ حضور نے فرمایا مرداں دی نشان ہی رب نے زیادہ کیتی ہے، عورتاں دا حصہ تھوڑا ہے، مرداں دا زیادہ ہے۔ اگر مرد اذان دے نال اذان پڑھن تے 2,00,000 نیکیاں ملن گیاں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں سی غفلت گزار دینے ہیں، اللہ دیاں رحمتاں دا دروازہ کھلا، دریا پہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وضو کرن لگیاں باتاں نہیں کرنی چاہیے، مگر مولانا فرماندے نے وہ پاکستانی عورتاں میرے خیمے تو باہر بہ کے باتاں پیاں کرن، پر قربان جائیے انہاں دیاں باتاں ادھر دیاں نہیں سن، ادھر دیاں ہی سن۔ مولانا فرماندے نے ایک عورت نے دوسری عورت کو پوچھیا، ہن میں خیمے بہ کے سن رہا سا، عورت کہندی ہے بھینے تو مدینہ پاک بھی ویکھیا ہے، مکہ پاک بھی ویکھیا ہے، اے دس دونوں وچوں سونا کیڑا ہے؟ عاشقاں واسطے بڑا نازک جہا مسئلہ ہے۔ ہائے ہائے، بعض سوال ایسے ہوندے نے جنہاں دے جواب تے بڑی مشکل ہو جاندی۔ صوفیاء فرماندے نے اگر تواڈے کول کوئی بندہ پوچھے کہ تھانوں اللہ رسول نال عشق ہے تے خاموش ہو جاؤ،
اگر کہو نہیں تو کفر ہے. اور اگر تسی آکھو اللہ رسول نال عشق ہے تو کیا اللہ رسول دے عاشق کس طرح ہوندے ہیں؟ اللہ رسول نال عشق ہے تو گھر بھی ٹی وی کیوں چلتا ہے؟ اللہ رسول نال عشق ہے تو رسول دی سنت دا قاتل کیوں ہے؟ اللہ رسول نال عشق ہے تو تیریاں دیاں بے پردہ کیوں پھر دیاں میں؟ اللہ رسول نال عشق ہے تیرے گھر دا ماحول گندا کیوں ہے؟ خاموش ہو جاؤ. اگر آکھو نہیں تو کفر ہوتا ہے، تو جی آکھو ہے تو عاشق ایسے نہیں ہوندے. بعض سوالوں کے جواب بہت مشکل ہوندے نے. مولانا فرماندے نے انہیں پوچھیا مدینہ پاک بھی ویکھی مکہ پاک ویکھی، سچ دس انہاں دونوں وچوں سونا کیڑا ہے؟ سادی عورت، پینڈو عورت، دیہاتی عورت. انہیں آکھیا بہن دوویں سونے نے، کوئی اور گل کر. کہنے لگی دوویں سونے نے، کوئی اور گل کر. انہیں آکھیا میں نے بھی پتا دوویں سونے نے، دونوں وچوں کیڑا سونا. عورتوں کی عادت ہوندی جس مسئلے تے پی جان نہ پھر جڑ تک پہنچ دیاں نے. انہیں آکھیا مینوں بھی پتا دوویں سونے نے، دونوں وچوں کیڑا سونا ہے؟ انہیں آکھیا بھن تینوں دسیا نا دوویں سونے نے، اتھے بھی جلوے اتھے بھی جلوے، اتھے بھی رحمتاں اتھے بھی رحمتاں، ہر پاسے انوار اتھے جلیات نے، دوویں سونے نے، کوئی اور گل کر. انہیں آکھیا ہیرا پھیری نہ کر، سچی دس دونوں وچوں کیڑا سونا ہے؟ مولانا کہندے نے بڑا نازک جہا سوال سی، محبت والا، پیار والا. میں سوچدا سا ہن عورت جواب کی دے گی. سادی عورت، پینڈو عورت، اُدھی اکھاں وچ آنسو آ گئے. انہیں کناں نال ہاتھ لا کے آکھیا مائی تو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اللہ کدھرے ناراض نہ ہو جائے. میں مدینہ پاک بھی ویکھیا ہے، مکہ پاک بھی ویکھیا ہے، خدا دی قسم ہے میں اس نتیجے تے پہنچی ہوں اللہ دا گھر مکے تے پر لگدا انجے رہندا او بھی مدینے تے. اللہ اکبر. کیونکہ مکے سے جلال ہی جلال ہے اور مکے جمال ہی جمال. مکے دے لوگ بہت سخت نے، مدینہ پاک دے لوگ بہت نرم نے، وچ وچ جاندے نے. اعلیٰ حضرت کو پوچھیا گیا جی نبی پاک دا روضہ تے بیت اللہ تھوڑے نزدیک کی فرق ہے؟ ہن امام احمد رضا دا پیار ویکھو. آپ فرماندے نے کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن. فرماندے نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ بھی ایک دلہن ہے تے نبی پاک دا روضہ اے بھی ایک دلہن ہے، اور انہاں دونوں دلہناں دا دولہا کملی والا ہے. کیونکہ مکے نے بھی بسایا تے مصطفیٰ نے بسایا، مدینے نے بھی 4 چاند لگے نے تے رسول نے لگائے ہیں. کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ غیرت کمر کی ہے، دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. فرماندے نے کعبہ بھی بڑی شان والا ہے، گنبد خضرا بھی بڑی شان والا ہے، دلہن اے بھی بڑی سونی ہے، دلہن او بھی بڑی سونی ہے، پر زیادہ شان والی دلہن تے وہ ہے نا جدے کول دولہا رہندا ہے. جدے کول دولہا رہندا ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ زیادہ مرتبے والی. کسی آکھیا مولانا کوئی دلیل دیو. آپ نے فرمایا مکے جا کے ویکھ، کعبے دا غلاف کالا، حجر اسود کالا، مکے دے پہاڑ کالے، مدینہ پاک جا کے ویکھ گنبد خضرا سبز، مدینے دے پہاڑ سبز. فرمایا سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ. سبحان اللہ. یہ دولہا اس دلہن کول رہندا ہے، بوٹی بڑی خوش ہے. اودے کول دولہا دور ہے، وہ پریشان ہے، ہر وقت روندی رہندی ہے، رو رو کے کالی ہو گئی ہے. سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. اللہ اکبر. طیبہ ہے آنکھیں بند،
چلے آؤ آسیو مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ فرماندے نے مدینے جان والو اکھاں بند کر کے حضور دے روضے سے چلے جاؤ، اس واسطے کہ اتھے گناہگاراں بھی سینے لاندے نے، نیکوکاراں بھی سینے لاندے نے۔ مکے بھی تے ویکھیا جاندا ہے گناہگار کیڑا تے نیک کیڑا ہے، ایتھے پرکھ ہوندی ہے، اوتھے پرکھ ہی کملی والا نہیں کردا، گناہگاراں بھی اپنی کملی بھی چھپا رہے تے نیکاں بھی اپنی کملی بھی چھپا رہے۔ تو ساڈا عقیدہ حج پڑھیا جاندا ہے مکے، مگر قبولیت دیاں مہراں لگدیاں نے مصطفیٰ کریم دے مدینے۔ جو مدینے جاندے نے حضور دے مہمان ہوندے نے اور حضور انہاں دے میزبان ہوندے نے۔ ایک بزرگ کہندے نے میں مدینہ پاک گیا، مینوں بڑی سخت بھوک لگی، ایک دن گزریا کوئی چیز نہ ملی، 2 دن 3 دن کوئی چیز نہ ملی، میں بہت بھوک نال پریشان سا، کسی اگے ہاتھ بھی نہیں سا پھیلاندا کہ میں حضور دا مہمان ہاں، حضور دی توہین ہوے گی۔ فرماندے نے میں مسجد نبوی چ بیٹھا سا، میری اکھ لگ گئی، میری قسمت جاگ پئی، میں نے خواب دے اندر دیکھیا حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ حیدر کرار نے فرمایا اوئے اٹھ سرکار آ رہے نے، کہنے خواب وچ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے حضور آ رہے نے، میں ویکھیا سرکار مدینہ تشریف لے آئے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ ایک روٹی سی۔ حضور نے فرمایا میرے مہمانہ بھوک لگی ہے، آقا بھوک لگی ہے، فرمایا لے روٹی کھا۔ حضور نے اپنے دستے کرم نال مینوں روٹی دی تھی، میں روٹی لے لئی، روٹی دے کے حضور غائب ہو گئے، میں وہ روٹی کھانی شروع کی تھی، ادھی روٹی کھا دی تو میرا پیٹ بھر گیا، خدا دی قسم ہے میری اکھ کھلی تو ادھی روٹی میرے ہاتھ بھی سی اور میرا پیٹ بھی بھریا ہویا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک اور بزرگ کہندے نے کہ میں جا رہا سا حج واسطے، تو کسی دوست نے مینوں پیغام دیتا کہ جدوں تو حضور دی بارگاہ جاویں اپنا سلام دے کے نام لے کے میرا بھی سلام پہنچاویں، وعدہ کر تو میرا نام لے کے سلام پہنچائیں گا حضور نو؟ انہیں آکھیا ہاں پہنچاواں گا۔ حضور دے خلفاء نو بھی، صدیق و فاروق نو بھی میرا سلام آکھی، کہندے ٹھیک ہے۔ مدینہ پاک پہنچیا، حضور دی بارگاہ سلام پڑھیا، سیدنا فاروق اعظم نو صدیق اکبر نو سلام دیتا، چل پیا مکے وال، اس دا سلام دینا یاد نہ رہا۔ مدینہ پاک تو کافی بار نکلے، اچانک اس نو خیال آیا اللہ امانت وچ خیانت ہو گئی، میں نے تو اس بھائی نے کیا سی نام لے کے میرا سلام دیویں اور میں نے سلام نہیں پہنچایا۔ قافلے والے نو کہنے لگا میری اٹھنی تسی اپنے کول رکھو، یہ میرا سامان بھی رکھو، میں ایک ضروری بات واسطے مدینے جا رہے ہیں اور میں سواری تے نہیں جاواں گا، پیدل جاواں گا تاکہ میں امانت پہنچاواں۔ تساں انتظار کیتی تے ٹھیک ہے، ورنہ میری اٹھنی سامان لے جاوے اور رب نے چاہیا تو میں مکے پہنچ جاؤں گا۔ وہ دوڑیا ننگے پیر، حضور دیاں جالیاں کو لا کے سلام پڑھ کے کہندا یا رسول اللہ ایک امانت سی جڑی رہ جائی سی، آقا میں بہت دور تو واپس آیا لوٹ کے، فلاں امتی آپ دا نام لے کے کہنے لگا آپ نو سلام عرض کردا سی، صدیق اکبر نو بھی کیا وہ سلام کہندا سی، فاروق اعظم نو کیا سلام کہندا سی۔ سلام دے کے واپس پہنچیا تو قافلہ جا چکا سی، وہ پھر واپس آ گیا، کہنے لگا چلو کوئی اور قافلہ تیار ہوئے گا وہ دے نال جاواں گا۔ مسجد نبوی چ بیٹھا بیٹھا سو گیا، آنکھ لگی تے قسمت جاگ پئی، نبی کریم سرور عالم تشریف لے آئے، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نال نے۔ فاروق اعظم کہندے نے یا رسول اللہ اے او وفادار بندہ ہے جڑا سلام پہنچان واسطے اتنا سفر کر کے پھر آیا۔ نبی کریم نے مسکرا کے میرے ول ویکھیا، فرمایا اوے ابو الوفا، او وفا والے۔ وہ کہندے یا رسول اللہ میری کنیت ابو الوفا نہیں، فرمایا میں پیا کہنا تو ابو الوفا ہے، سلام پہنچان واسطے اتنا پینڈا کیتا ہے، مرحبا بارک اللہ۔
پریشان کیوں ہے یا رسول اللہ؟ قافلے والے چلے گئے نے، میری اٹھنی اور سامان بھی لے گئے نے، اور میں جانا ہے مکے، انتظار وچاں کوئی قافلہ جائے گا تے نال جاؤں گا۔ فرمایا جے تو امتی ہو کے ایڈی وفا کرن والا ہے تے میں نبی ہو کے لجپالی نہ کروں، چل مکے جانا ہی، ہاتھ پکڑ میرا۔ نبی کریم نے فرمایا ہاتھ پکڑ، سرکار نے خواب وچ ہاتھ پکڑیا، فرمایا چل قدم چک، خدا دی قسم ہے ایک قدم مسجد نبی سی، دوجا قدم بیت اللہ شریف دے کول۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور پیر صاحب حضرت محمد ابو بکر چشتی صاحب، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ حضور تو بڑے لجپال نے، کریم نے، مضمون جاری ہے، باقی اگلے جمعے تھے۔ مینوں خوشی ہے کہ ساڈے انتہائی قابل قدر مہمان جناب حاجی محمد توصیف رضا عطاری جو شورا دے رکن نے دعوت اسلامی دے، آپ تشریف لے آئے، اکثر جدوں راول پنڈی آن تو اس ساری مسجد نو زینت بخشدے نے، تو میں چاہنا ہے وہ 7-8 منٹ ہیں ادھے اندر وہ کچھ اپنا ماس فی ضمیر یا سنو حضور دی پیاری جی نعت ہی سنا دیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد طلباء دا داخلہ شروع ہوئے اور انقریب اس مسجد وچ ادارے دے اندر عجیب رونقاں لگن گیاں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ باہر تو طالب علم آ رہے ہیں، داخلہ شروع ہوئے اور انشاءاللہ چند دنوں دے اندر تسی ویکھو گے کہ ایک بہار آ جائے گی۔ محبت نال درود شریف پڑھو، آج سب نو میں عرض کرنا کچھ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام، الحمدللہ عز وجل آج جمعۃ المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اس جامع مسجد میں حاضر ہوئے، اور کرم بالائے کرم کہ آج ہم نے صاحبزادہ ابوبکر چشتی صاحب کی زبان سے مکہ مدینہ کے فضائل اور بہت سی عشق بری باتیں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق میں اور ان کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بیان کے دوران ہی جب وہ حضرت صاحب نے وہ ایک بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب کوئی سوال کرے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے، اور ساتھ آپ نے نیکی کی دعوت بھی ایک وہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے آپ نے ہمیں وہ نیکی کی دعوت دی۔ آپ نے یعنی وہ عاشقان رسول کہ جو زبان سے تو عشق کا اظہار کرتے، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن عمل سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ نے فرمایا کہ آقا کا جو عاشق ہے وہ سنت کا ترک کرنے والا نہیں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عاشق جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، یعنی اس کے لیے کیسی خوشخبری بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کاش آج جمعہ کے دن میں جو ہم نے مکہ مدینہ کا تذکرہ سنا، اس کو سنتے ہوئے ہم سارے کے سارے اپنے اوپر غور کر لیں کہ کس کس عمل میں ہماری سستی پائی جاتی ہے۔ سنتوں پر عمل کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ہم پر احکامات بیان کیے گئے ان پر عمل کے حوالے سے جو سستی پائی جاتی ہے، اے کاش آج یہاں سے ہم عمل کا ذہن لے کر جائیں۔ بعض ہمارے نوجوانوں میں یہ میڈیا کی تباہی، بری صحبت کی وجہ سے یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ شاید سنت پر عمل کرنے سے لوگ کہیں گے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ پرانے زمانے کا ہے اور شاید میرا ایک مقام سٹیٹس میرا بنے گا نہیں، اور طرح طرح کے وساوس لا کر وہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلانے پر وہ بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ لباس ان کے جیسا، گفتار ان کی جیسی، کردار ان جیسا، چہرہ ان جیسا، کھانے کا انداز ان کے جیسا۔
لیکن اس سنت پر عمل کرنے کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے عرض کی دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ میں سفر پر تھا، کیونکہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک ہے، تو یہ ممالک میں مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ یعنی تقریباً 3 دن پہلے ہمارے راول پنڈی سے اسلامی بھائی جو الحمدللہ انہوں نے امریکہ میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جو مدنی قافلہ گیا، وہاں کے جو ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن جو اس مدنی قافلے میں تھے، ان کا نام بھی امیر علیہ سنت نے رکھا ہے، کہ بہت پیارا چہرہ، بہت باعمل شخصیت ہیں، اور ان کا نام ہے وقار المدینہ۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا تو امیر سنت نے بیٹے کا نام بھی خود رکھا۔ آپ نے فرمایا آپ کے بیٹے کا نام بھی میں رکھوں گا، آپ کے بیٹے کا نام ہوگا انوار المدینہ۔ وہ ماشاءاللہ بہت چمکتا چہرہ اور سنتوں سے سجے ہوئے، یہ انہوں نے مجھے خود ہی واقعہ سنایا تھا کہ تصیب ہے، ہم وہ ساؤتھ افریقہ میں جا رہے تھے، سڑک پر ہمارا سفر جاری تھا، پیدل جا رہے تھے، قافلے والے ساتھ تھے، چہرے پر آقا کی سنت داڑھی سے سجی ہوئی تھی، سر پر امامے کا تاج سجا ہوا تھا۔ تو کہتے ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ غیر مسلم چل کر ہمارے پاس آئے، ہمیں روک لیا۔ تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں ہمیں روک لیا، کیا بات کریں گے۔ اب سنت کی عظمت دیکھیں اور اس میں کشش دیکھیں کیسی پائی جاتی ہے کہ وہ رکن شورا بتا رہے تھے کہ غیر مسلم ہمارے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لیجیے۔ کہتے کوئی ہم نے تبلیغ نہیں کی، کوئی ان کو دعوت نہ دی، اس سنتوں سے سجے ہوئے لباس کو دیکھ کر پاس آئے، کلمہ پڑھ کر الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں اب تمام اسلامیوں کو دعوت پیش کروں گا، اب سنتوں سے سجے رہے۔ ہمارے پاکستان کے نامور جو پہلے سنگر تھے، پاپ سنگر جنید شیخ، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، آقا کی سنتوں سے مزین ہو گئے اور چہرے پر داڑھی آ گئی، امامے کا تاج سج گیا۔ وہ بتاتے ہیں الحمدللہ اب تک مجھے 2 مرتبہ خواب میں سرکار کی زیارت ہو چکی ہے۔ تو سنتوں سے سجنے والوں کو خسارہ نہیں ہوتا، دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس سے محبت ہوگی، اب یہ زبان سے محبت نہیں، عمل سے ہو، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور بالخصوص ہمارے وہ اسلام بھائی جو فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، وہ بھی حدیث پاک سن لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز میں سوئے رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یقیناً کوئی اس طرح نہیں چاہے گا کہ میں گندا ہو جاؤں، شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں میرے اوپر برسیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، یعنی جیسے نماز کو ترک کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں نے پڑھی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اور وہ بھی فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور نماز پڑھنے والے کے لیے میں نے فضیلت سنی کہ جنت میں آقا کے قدموں میں ٹھکانہ بھی ملے گا، اور اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، سب سے بڑی نعمت اسے یہ ملے گی کہ اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو ایسی نعمت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایسی فضیلتیں سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو آئیے سارے سنتوں پر عمل کی نیت کیجئے۔ پھر یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے حضرت صاحب نے جو مدرسے کے حوالے سے اعلان فرمایا ہے، ہمارے قاری عثمان صاحب یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو پہلے ہمارا مقامی مدرسہ شروع کرنے کے حوالے سے کوشش تھی یہاں پر، اور اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی داخلہ یہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی داخل کر لیا جائے گا۔ چونکہ مدارس جو شروع ہونے کا سلسلہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اصل میں مارچ اپریل میں، کہ اس میں بچوں کو اسکول اگلی کلاسز شروع ہوتی ہیں، بچے 5ویں سے فارغ ہوتے ہیں، کوئی 8ویں سے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا ایک تعداد کا مدرسے کی طرح رخ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ وہ ایک تعداد ایسی ہے جو کہ وہ اسکولوں ہی میں مصروف ہے، اور بہت کم بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول کے پڑھنے سے بالکل فارغ ہوں گے، مدرسے کی طرف آئیں۔ بہرحال اگر کوئی آپ میں سے بھی ایسا اسلامی بھائی ہو جو بچے کو داخل کرانا چاہتا ہو، تو آج اجتماع کے بعد، اب جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے قاری صاحب کو ملاقات کر لیجئے۔ اور اب ہم نے چشتی صاحب سے بھی ہمارا مشورہ ہوا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ بچوں کو یہاں پر رہائشی داخلہ دیں گے، جن کا کھانا پینا انشاءاللہ یہیں پر ہوگا، اور ان کا کھانا پینا بالکل مفت ہوگا، کوئی اس کا خرچہ جو ہے بچے کے سرپرست سے نہیں لیا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدارس میں جہاں قرآن کا ایک پیغام عام ہوتا ہے، ان کو علم دین سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان طلباء کو سنتوں پر عمل کرنے کا درس بھی دیا جاتا ہے۔
اخلاق کی تربیت بھی ہوتی ہے. مجھے ایک چٹکلا سا یاد آ رہا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں, کہ وہ دو ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, 3 بیٹھے ہوئے تھے, کھانا کھا رہے تھے. جب کھانا کھا چکے تو کچھ آخر میں سالن تھوڑا سا وہ بچ گیا, تو ایک بچہ کہنے لگا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے برتن جو ہے یہ سارا صاف ہونا چاہیے. دوسرا ہے وہ شرارتی مدنی منا تھا, وہ کہنے لگا کہ وہ بھی ٹھیک ہے, بھی سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں لیکن جان بچانا بھی تو فرض ہے نا, دین اور سارا سالن پیے جان ہی چلے. اور تیسرا جو منا تھا اس نے اٹھایا جو شوربہ بچا ہوا تھا سارا پی لیا اور کہنے لگا آقا کی سنت پہ تو جان بھی قربان ہے. اب یہ ایسی عشق و مستی کی باتیں یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے, آپ کے بچوں کو ایسا ذہن ملے گا. ہر جمعرات کو ہمارا اجتماع ہوتا ہے, وہاں اجتماع میں ڈو خصو یہاں مسجد نور مدینہ میں. اور مزید چلے میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, حضرت صاحب کو میں یہ دعوت دینے کے لیے بالخصوص میری نیت تھی حاضر ہوں گا یہاں پر, کہ وہ رکن شورا جو ساؤتھ افریقہ میں مدنی قافلے میں گئے تھے, الحمدللہ ان کے مدنی قافلے کی برکت سے وہاں یعنی ایک مدنی قافلے میں کم و بیش 200 کفار نے اسلام قبول کیا تھا. اور بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے عمل سے ایسا وہ نوازا ہوا ہے. اور ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ اتوار والے دن یعنی 22 سپٹمبر جو اتوار ابھی آئے گا, اس اتوار کو راول پنڈی فیضان مدینہ اڈیالہ روڈ جراحی سٹاپ پہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز ہے, عشاء کی نماز کے بعد وہاں وہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. آپ سب کو دعوت ہے, ہو سکے آپ خود بھی آئے, دوسروں کو لے کر بھی آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے, تعظیم مرگ 5 نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.